جزیرۃ العرب سے باہر جو ساری دنیا ہے اس دنیا کے تک دین کو لے کر پہنچنا یہ حضور کے ذمے نہیں رکھا گیا تھا. اور اسی لیے سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم اس مضمون کو الگ بیان کیا وآخرین اس مضمون کو الگ بیان کیا. آخرین میں دین لے کر جانے کی ذمہ داری صحابہ پر رکھی گئی تھی. چنانچہ نقشے پر نظر ڈالو، ذہن کے اندر میپ جو دنیا کا میپ ہے اس پر نظر ڈالو. اس وقت امریکہ تو دریافت ہوا ہی نہیں تھا، امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں آبادی تھی بھی یا نہیں تھی. غالباً اس بر اعظم میں آبادی تھی نہیں، اس بر اعظم کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. امریکہ جو بر اعظم ہے شمال سے لے کر جنوب تک، اس کو تو چھوڑو، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس میں آبادی تھی ہی نہیں. اس کے علاوہ جو دنیا تھی اس دنیا کا میپ پر نظر ڈالو کہ جزیرۃ العرب ایسی جگہ پر واقع ہے کہ وہاں سے اگر ایک آدمی ویسٹ میں چلے اور ایک آدمی نارتھ میں چلے اور ایک آدمی ایسٹ میں چلے تو ویسٹ والا جب افریقہ کے کنارے پر پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ کے کنارے پر پہنچے گا اور ایسٹ والا ایشیا کے کنارے پر پہنچے گا. یہ جزیرۃ العرب تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے. آسٹریلیا تھا ہی نہیں اس وقت، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہاں آبادی بھی نہیں تھا، ابھی تھوڑا دنوں آبادی ہوئی. اس وقت جو آباد دنیا تھی وہ آباد دنیا تین ہی بر اعظم تھے. ادھر ویسٹ میں افریقہ، ادھر نارتھ میں اوپر کی طرف نارتھ میں یورپ تک چلے جاؤ، یورپ بھی پورا آباد نہیں تھا. یورپ تو بعد میں جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی اور یہ رومن امپائر فتح ہوئی تو مسلمانوں نے علاقہ فتح کر لیا تھی اور اوپر سے نارتھ کی طرف چلے گئے اور یورپ میں جا کر آبادیاں ہوئی. یعنی یورپ میں بھی اس وقت آبادی نہیں تھی. ہاں ایسٹ میں ایشیا کی طرف آبادیاں تھی، چین تک آبادی تھی. تو جزیرۃ العرب میں سے تین آدمی چلیں گے، ایک ویسٹ میں چلے گا، ایک نارتھ میں چلے گا، ایک ایسٹ میں چلے گا. تو جب ایسٹ والا چائنا پہنچے گا تو نارتھ والا یورپ پہنچے گا اور ایسٹ والا افریقہ کے کنارے پہنچے گا. ایسی جگہ پر سینٹر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور وہاں ایک امت حضور نے تیار کر دی اور اس امت کے ذمے ساری دنیا تک دین لے کر جانا اس امت کے ذمے ڈال کر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد ایک دن صحابہ اپنے گھر چین سے نہیں بیٹھے. 1,00,000 صحابہ تھے، ان 1,00,000 صحابہ میں سے شاید 1000 صحابہ آپ کو مدینہ میں وفات نہیں پائی. 1000 صحابہ نے مدینہ میں وفات نہیں پائی. وہ 99,000 کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی ادھر افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر یورپ کی طرف نکل گیا، کوئی ادھر ایشیا کی طرف نکل گیا. یورپ کی طرف چلتے چلتے ایک جگہ تک جا کر رک گئے. آگے سردی بہت آ گئی اور اتنی سردی آ گئی کہ صحابہ آگے بڑھ نہیں سکے. اور یورپ کی افریقہ کی طرف پورا افریقہ آخری کنارے تک چلا گیا، المغرب الاقصی بالکل آخری کنارہ ہے، وہاں تک چلے گئے. اور ایشیا میں چائنا تک صحابہ کرام چلے گئے. اپنے ہندوستان میں کراچی پر، بھروچ پر، کیرالا میں صحابہ تشریف لائے. تو ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام پھیل گئے اور فیملیاں لے کر گئے نہیں، تنے تنہا گئے ہیں اور گئے ہیں وہ گئے ہیں. بعض صحابہ لوٹ کر آئے ہیں، بہت سے صحابہ جہاں گئے وہیں بس گئے، وہیں شادیاں کر لی، وہیں ان کی اولادیں ہوئی، وہیں رہ گئے اور وہیں دین کا کام بڑھاتے گئے اور چلتے گئے. ہندوستان میں اسلام تو آیا ہے حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، یعنی 125 سال گزرنے کے بعد. اسلام پر 125 سال گزرنے کے بعد حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کے بھتیجے محمد ابن قاسم نے جنگ کی تو لڑائی تو اس ہوئی. اور اسلام کب پہنچا ہے؟ اسلام پہنچا ہے صحابہ ہی کے زمانے میں، بلکہ کیرالا میں تو صحابہ ہیں حضور ہی کے زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کیرالا میں تو صحابہ پہنچے. اور بھروچ میں جو صحابہ اترے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہاں صحابہ اترے. اب دوائی کے لیے یہاں وہاں نہیں گھومنا، وائڈ رینج آف میڈیسنز چاہیے تو سیدھا فلپکارٹ ہیلتھ پلس ایپ پہ چاہیے. اور
یہ جو بھروچ میں ایک گاؤں ہے بڑبوت، یہ بڑبوت ہے اصل میں بہار نبوت، اور اس بہار نبوت میں جو صحابہ پہلے اترے تھے ان کی قبریں یہاں ہیں، اور وہ چونکہ صحابہ کی قبریں تھیں تو اس کا نام تھا بہار نبوت، اور وہ بگڑتا بگڑتا بڑبوت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مجھے تو یہ کہنا تھا کہ جزیرت العرب تک دین پہنچانے کی ذمہ داری حضور کی تھی، اور جزیرت العرب سے اٹھ کر ساری دنیا تک دین کو لے کر جانے کی اور دین کی تعلیمات کو لے کر جانے کی یہ ذمہ داری صحابہ کی تھی، اور صحابہ کرام اپنا پورا کام انہوں نے کیا، ایک دن اور ایک رات وہ چین سے نہیں بیٹھے، پورے 100 سال انہوں نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری کے لیے رات اور دن انہوں نے ایک کر دیا، اور 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے آپ تاریخ پڑھیے 100 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے دنیا میں سپر پاور فقط اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں تھا، اور جب اسلامی حکومت سپر پاور ہو گئی تو مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا، مذہب اسلام سب پر غالب ہوا نہیں ہوا، تو حضور نے اور صحابہ نے مل کر 100 سال کی محنتوں میں اس آیت کریمہ کو پورا کیا تھا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، تو رسول اکیلے وہ کام نہیں کریں گے، رسول اور رسول کی امتیں سب مل کر کے کام کریں گے، اور مہینے 2 مہینے، ہفتے 2 ہفتے، سال 2 سال، اشرا 10 اشرا زمانہ نہیں آتا ہے جب حضور اور صحابہ کے ظاہر ہے ان کے کام تو کتنے مضبوط کام تھے، انہوں نے دین کو غالب کرنے میں ان کو 100 سال لگے، ہم تو بہت ناتواں ہیں میرے بھائیو، ہمارا تو کوئی شمار قطار نہیں ہے، مگر یہ کہ بہرحال ہم بھی کام تو اللہ کے دین کا ہی کر رہے ہیں، تو اگر صحابہ اور حضور کا کام 100 سال میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا تو ہمارا 500 سال میں تو ہوگا ہی، 1000 سال میں تو ہوگا ہی، اگر 1000 سال میں بھی اسلام کو ہم نے بلند کر دیا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، اگر 500 سال کی محنتیں کر کے بھی ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن کرنا پڑے گا۔ آپ یہ چاہیں کہ پھونک مارے اور کل اسلام کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرانے لگے، یوں دنیا میں ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمع کرتی، اس لیے میرے بھائیوں کا اٹھو، کون تیار ہے محنت کے لیے؟ یہ جو محنت دین کے پھیلانے کی محنت ہے اس محنت کے لیے تیار کون ہے؟ لکھواؤ نام بھائی، لکھو کون نام لکھتا ہے کہ اس محنت کے لیے تیار کرو، اور جس ملک میں آپ ہیں ہر ملک کی ذمہ داری اس ملک کے لوگوں پر ہے، پھر سارے ملکوں کی مل کر ذمہ داری وہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ یہاں تو اللہ کے فضل سے آپ حضرات آئے ہیں اور یہ ملک پیاسا ہے، یہاں کے مسلمان بھی پیاسے ہیں، یہاں کے دوسرے لوگ بھی پیاسے ہیں، ان تک اللہ کے اس رحمت کے دین رحمت کو ان تمام انسانوں تک پہنچانا، غیر مسلموں تک پہنچانا، اپنے لوگ جو دین سے بے خبر ہیں اور دور ہیں اور غافل ہیں ان تک ان تعلیمات کو پہنچانا، یہ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کو اس میں شیئرنگ کرنی ہے، حصے داری کرنی ہے، جو جس کے اندر حصہ لے گا اتنا ہی وہ خوش نصیب ہوگا۔ جی فرمائے بھی ماشاءاللہ، کون تیار جی نقد اس مجمع سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من استيقظ ونام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ تیرے دین کے تعلق سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی ہے یا اللہ ہماری اس میں جو کوتاہیاں ہیں اسے معاف فرما، یا اللہ ہماری ذمہ داریوں کو تیرے دین کے تعلق سے نبھانے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ذریعے سے دین کو پھیلا، اور اے اللہ ہمارے اندر دین کو مضبوط فرما، یا اللہ ہمارے اندر، ہماری اولاد میں، ہمارے رشتہ داروں میں
ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ملک میں یا اللہ ایمان اور اسلام کی بہاریں چلا، اور اے اللہ ساری دنیا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بہاریں چلا، یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ ہمیں دین کے لیے ہر طرح خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تلاوتوں کی توفیق عطا فرما، نفلوں کی توفیق عطا فرما، تسبیحات اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔